بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤْذِنَ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ۔ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دیں، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اس طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فاذن فی اذنہ۔ ترجمہ، جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپایا، اس کے کان میں اذان دو۔ جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے، اس وقت بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا۔ صحیح مسلم سے حدیث شریف روایت کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔